نسیم صدیقی صاحب، آپ کے خیال میں پنجاب ہاتھ سے جانے کے بعد اس حکومت کا وفاق میں حکومت کرنے کا کوئی اخلاقی جواز باقی رہ گیا ہے؟ بہت مشکل صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نون لیگ جو ہے اس کو سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ یہ تیسری دفعہ جو ہے ان کی بہت بڑی ہار ہوئی ہے۔ پہلی دفعہ جب پی ڈی ایم کی حکومت بنی ہے اور مہنگائی کی جو لہر آئی ہے اس کا سب سے زیادہ اثر نون لیگ کے اوپر پڑا ہے۔ نون لیگ کو اس کا نقصان اٹھانا پڑا۔ دوسرا بڑا نقصان ان کو ہوا ضمنی انتخابات میں۔ وہ تو سوچ رہے تھے کہ 17-18 سیٹیں وہ لے جائیں گے، انہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ یہ رن آف الیکشن کے لیے بھی وہ اسی لیے تیار ہوئے تھے کہ ان کو معلوم تھا کہ وہ تو جیت جائیں گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تیسری شکست ان کو یہ سپریم کورٹ کے اندر ہوئی ہے تو بہت بڑی شکست ہے۔ ویسے تو یہ پی ڈی ایم کا احتیاط کہلاتا ہے، اتحادی حکومت کہلاتی ہے، لیکن اس میں کسی کے بھی سٹیکس نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی سندھ میں بلا شراکت غیر وہ حکومت کر رہے ہیں، ان کے وزیر خارجہ آگے ہیں، ان کے سپیکر آگے ہیں، وہ تو ون ون پوزیشن میں ہے۔ مولانا صاحب کے بیٹے کو بھی اتنی لوکریٹو قسم کی جو ہے وہ منسٹری مل گئی ہے۔ اس میں سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ نون لیگ کا ہو رہا ہے۔ اور پنجاب میں جس طرح سے تبدیلی آ رہی ہے ان کو نوشتہ دیوار پڑھ لینا چاہیے۔ ہمارا تعلق لاہور سے رہا ہے، بہت زیادہ لاہور میں ہم نے تبدیلیاں آتی دیکھی ہیں، لیکن نون لیگ بہت ایک گڑھ کہلاتا تھا اور واقعی تھا بھی گڑھ۔ لیکن ابھی آپ نے دیکھا کہ اگر آپ چھوٹی سی مثال دیکھیں، جب ایک کال آتی ہے اور لبرٹی مارکیٹ میں پی ٹی آئی کے ورکرز جمع ہوتے ہیں، ان کا اجتماع دیکھ لیں کہ کتنا بڑا وہاں پہ ہوتا ہے۔ اور ابھی جس طرح یوم تشکر منانے کے لیے مسلم لیگ نون نے لبرٹی مارکیٹ میں کال دی تھی، وہاں پہ ان کے لیڈر حضرات بھی موجود تھے جن کا تعلق لاہور سے ہے۔ رانا مشہود تھے، خواجہ سعد رفیق تھے، عطا تارڑ تھے، اور بھی لوگ ساتھ تھے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ وہ اتنا بڑا اجتماع اگر وہ لاہور میں نہیں اکٹھا کر سکے۔ پریشانی اسی بات کی ہے کہ نون لیگ دن بدن جو ہے وہ اپنی پاپولیرٹی کھوتی جا رہی ہے، اور اس کا ایک ہی ریزن ہے کیونکہ دوسری طرف سے جو لیڈر ہے وہ گلی گلی محلے محلے اس نے الیکشن کمپین کی جا کے، جبکہ دوسری طرف میاں نواز شریف یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بالکل اپنے لوگوں سے دور ہیں۔ اور اگر مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک ہے تو وہ نواز شریف کی وجہ سے ہے۔ نواز شریف کو لوگ پسند کرتے ہیں، ان کی وجہ سے ووٹ ملتا تھا، تبھی مسلم لیگ کا نام مسلم لیگ نون ہے جس سے نواز شریف بنتا ہے۔ اور نواز شریف صاحب بھی پہلے دن سے اس بات پر بالکل خوش نہیں ہے کہ اس طرح حکومت لے کے اپنے نام بدنامی مول لی جائے۔ جب شہباز شریف اور کابینہ یہاں پہ آئے تھے تب بھی ان کا یہی کہنا تھا کہ آپ لوگ کسی طرح الیکشن میں جانے کی کوشش کریں۔ ابھی بھی ان کا نظریہ یہی ہے کہ جلد از جلد الیکشن ہو جانے چاہیے، لیکن زرداری صاحب کی جو سٹیٹس ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے۔ شہباز شریف صاحب کیونکہ اب وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنا جو ٹینیور ہے اس کو مکمل کرے، تو بڑی ڈیفرنٹ کی سچویشن ہے۔ اگر اس وقت پاکستان میں الیکشن اناؤنس ہو جاتے ہیں اس سے ایک سٹیبلٹی ملک کے اندر آ جائے گی، اس لیے کہ آئی ایم ایف کو بھی پتہ چل جائے گا کہ ابھی انٹرم گورنمنٹ ہے، وہ ان کے ساتھ ٹائملی بیٹھ کے جو ہے وہ کوئی بھی معاہدے ٹیمپریریلی کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد نئی حکومت آ جائے گی تو وہ آگے بہتر پرفارم کر سکتی ہے۔ تو پاکستان کی جو معیشت ہے یہ انسرٹینٹی کی وجہ سے بالکل جو ہے وہ زمین کی طرف جا رہی ہے۔ یہ انسرٹینٹی ختم ہونی چاہیے، اس کی وجہ سے پاکستان میں آپ کے خیال میں انسرٹینٹی ختم ہونی چاہیے، اور میاں صاحب کی غیر موجودگی سے مسلم لیگ نون کو خاصا نقصان ہو رہا ہے۔ آپ کا پوائنٹ آ گیا۔